میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ نبوت اور صداقت میں کوئی فاصلہ نہیں رہا، یاد ہوگا۔ کچھ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق سے بغض ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے خلافت چھین لی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت چھین، خلافت کا حق حضرت علی کا تھا۔ میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، خلافت اس نے کیا چھیننی تھی؟ ہجرت کی رات کو تو وہ نبوت کو بھی لے گیا۔ خلافت تو بعد کی چیز ہے، وہ تو نبی کو بھی لے گیا ہے۔ ایسا لے کے گیا ہے کہ آج تک اس نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت والے دن بھی میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا صدیق انت صاحبی فی الغار والمزار والحوض، صدیق تو اگر غار میں میرا ساتھی تھا تو میری طرف سے انعام لے لے کہ تو مزار میں بھی میرا ساتھی ہوگا، کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی۔ وہ تو نبوت کو لے کے گیا ہے، کس کا بس چل سکتا؟ اور بات کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ میں نے بات کی تھی، 3 راتیں ہیں، ایک رات معراج کی ہے جس میں ساتھی جبریل بنتا، اور ساتھی بھی ایسا ہے کہ جبریل چل کے نبی کے دروازے پہ جاتا، سوئے ہوئے نبی کو اٹھاتا ہے۔ ایک ہجرت کی رات ہے کہ جس رات کا ساتھی ابوبکر صدیق بنتا ہے، اور اس ہجرت کی رات میں صدیق اٹھانے نہیں جاتا بلکہ نبی صدیق کے دروازے پہ آ کر سوئے ہوئے صدیق کو اٹھاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے تو نیند ہی نہیں آئی، میں تو دروازے کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا کہ کب نبی دروازہ کھٹکھٹائیں، نکلنے میں دیر نہ ہو، اس لیے کہ پیچھے دشمن ہے۔ سو گیا تو کہیں آنکھ کھلنے میں دیر نہ ہو جائے۔ 6000 فٹ کی بلندی ہے، 6000 فٹ، اور میرا وجدان، میرا ایمان اور یقین ہے کہ میں آپ سے بات کہے جاتا ہوں، شاید کندھوں پہ اٹھانے کا اللہ نے ایک سبب اور سبق بھی رکھا تھا۔ پرانے زمانوں میں کھوجی ہوتے تھے جو لوگوں کے پیروں کے نشان ڈھونڈ، جس سے لوگ پکڑے جاتے تھے۔ پتہ اللہ کو بھی تھا، تقدیر میں تھا کہ میرے پاک نبی کے پیچھے دشمنوں نے چلنا ہے، پیروں کو ڈھونڈنا ہے، کھوجی لگانے ہیں۔ اور اس زمانے میں کھوجی جو تھے وہ پہاڑوں پر بھی پیروں کے نشان دیکھ لیتے۔ بلکہ اس پر بھی میں اپنے ایمان اور وجدان کی بات کہوں تو میرا نبی تو جہاں ہاتھ لگائے تو اللہ قیامت تک نشان نہیں مٹنے دیتا، جہاں نبی کے پاؤں لگے اللہ پیروں کے نشان بھی قیامت تک نہیں مٹے۔ اٹھوایا اس لیے کندھے پر، کھوجی جو آئیں تو ان کو ایک کا قدم نظر آئے دوسرے کا نہ آئے۔ جب محبتیں بڑھتی ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ من تو شدم تو من شدی، تو میں ہو جاتا ہوں میں تو ہو جاتا۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں، یہ دنیاوی نہیں، یہ تو گند بلا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ من تو شدم، میں تو ہو جاتا ہوں، تو من شدی، تو میں ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ سر سے لے کر پیروں تک، کہتے ہیں نا کہ جسم 2 ہوتے ہیں لیکن جان ایک ہو جاتی، وجود ایک ہو جاتا۔ جنہوں نے اندر کی لگائیاں ہوتی، ہماری تو گند بلا میں لگتی ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں یہ چیز نہیں آ سکتی۔ ایک معراج کی رات کا ساتھی اور وہ فرشتوں کا سردار جسے جبریل کہا جاتا، وہ نوری ہے جس کے 6000 نور کے پر ہیں، چاہتا تو نور کے پروں پر اٹھا کر نبی کو معراج کی رات آسمانوں پہ لے جاتا۔ توجہ دیجیے گا میری بات پر، عقیدہ بنانا چاہتا ہوں۔ چاہتا تو 600 نور کے پروں کے اوپر اٹھا کر ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں نبی کو آسمانوں پہ لے جاتا، لیکن براق لایا۔ کیا لایا؟ اور حدیث کے اندر آتا ہے 70,000 فرشتے ساتھ آئے باڈی گارڈ بن کر۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے آئے باڈی گارڈ بن کر، اور براق کی مہار جبریل نے پکڑی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر والے بولے ہو، آپ بھی بول دو۔ اتنی دور سے بندہ خورا خیل سے آیا بیٹھا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مہار جبریل کے ہاتھ میں ہے۔
70,000 فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں. یاریاں دو قسم کی ہوتی ہیں, توجہ دیں گے تو میری بات سمجھ آئے گی. ایک یاری ایک موڑ کی ہوتی ہے اور ایک یاری توڑ کی ہوتی ہے. آپ اور میں جتنے ہیں یہ موڑ کی یاریوں والے ہیں. یہ موڑ گزرتا ہے یاری ختم ہو جاتی ہے, وہ اگلا اشارہ آتا ہے یاری ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو توڑ کی یاری لگاتے ہیں. جبریل فرشتوں کا سردار ہے, 70,000 فرشتے لایا ہے, براق لایا ہے, لیکن یاری اس کی ایک موڑ کی تھی. صدیق تنہ تنہا آیا, نہ 70,000 فرشتہ آیا, نہ براق لایا ہے, نہ کو آگے پیچھے فوج لایا ہے فرشتوں کی. تنہ تنہا, سواری بھی نہیں لایا, کندھوں کو پیش کرتا ہے. ایسی توڑ کی یاری لگائی, ایسی توڑ کی یاری لگائی, آج تک یار کے ساتھ ہے, کہو سبحان اللہ. قیامت تک یار کے ساتھ ہے, کہو سبحان اللہ. قیامت کے دن بھی یار کے ساتھ ہے, کہو سبحان اللہ.